پاکستان تحریک انصاف مزاحمت اور مفاہمت میں پھنس کے کیوں رہ گئی ہے؟ اسد کیسر صاحب روزانہ بیان دیتے ہیں کہ ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، سخت مزاحمت ہوگی. علی بن گداپور جو ہے وہ پیمانہ ٹریک کے اوپر چل پڑے ہیں. تو یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف میں؟ کنفیوژن کی آپ مزاحمت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا مفاہمت کی طرف؟ دونوں کی علیحدہ پوزیشن ہے. اسد کیسر صاحب وفاق میں بیٹھے ہیں جہاں ہم عزم اختلاف میں ہیں، اور اوورآل ملک میں اور بالخصوص مرکز میں جو ہمارے ساتھ مینڈیٹ چوری کا ہاتھ کیا گیا یہ ناقابل معافی ہے. اور جب تک یہ انڈو نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ ریورس نہیں ہوتا ہے، قوم کو اور پارلیمان کو ان کے اصلی وارث نہیں دیے جاتے ہیں، اس پہ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے. احتجاج رہے گا، جاری رہے گا. اور جہاں تک علی امین صاحب کی بات آپ نے کی، علی امین صاحب کا وزٹ جو ہے اس کو اگر آپ مفاہمت سمجھتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس پہ اعتراض یہ ضرور کروں گا کہ علی امین صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز گرچہ ان کا ذہن یہ نہیں مانتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ شہباز شریف کے پاس جائے، لیکن ان کو ان چیز کا ادراک بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم کا حلف ہوا، صدر کا حلف ہوا، اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب پشاور آئے، لیکن ان تمام موقعوں پہ علی امین صاحب نظر نہیں آئے. اور وجہ آبویس ہے کہ علی امین صاحب کو ادراک تھا کہ پارٹی ورکر جو ہیں ان کی کسی ڈائریکشن کو پسند نہیں کریں گے. لیکن جب علی امین صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو اس کے پیچھے دو عوامل کار فرما تھے. ایک تو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے پورے پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی منصب رکھنے والا شخص جو ہے آئینی تقاضوں کے تحت، قانونی تقاضوں کے تحت ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلائے گا. کوئی اڑ دھرمی نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ لوگ ہم پہ یہ انگلی اٹھائے کہ جناب ایک صوبہ آپ کو مل گیا، اب اتنا بھی آپ کا رویہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی سے مل بیٹھے. دوسری بات جس نے علی امین خان کو مجبور کیا کہ وہ جائے وزیر اعظم صاحب کے پاس، وہ تھی صوبے کی دیگرگوں معاشی حالت. اور ہمارے ہائیڈل نیٹ میں اور دیگر رائلٹیز کی مد میں ہمارے بقایا جات ہیں مرکز کی طرف، وہ ملیں گے تو صوبہ جو ہے اس میں ادائیگی بھی ہوگی، تنخواہیں بھی ادا ہوں گی. بہرحال جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں. میں شاید یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی آشیرواد نہیں تھی اس میں، لیکن خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا. خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ علی امین خان جو ہے وہ گئے ہیں اور پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد نون لیگیوں کے ہمراہ انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا ہے. مدد صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر بھی آپ کے کافی اختلافات کی چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. جس طرح کل آپ نے خود اس بات کا اظہار بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ دو غلط فیصلے ہوئے. ایک تو شیرانی صاحب سے معاملات پر طے پا چکے تھے، یہ بلے باز بیچ میں اچانک سے کہاں سے آگے فون دے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسرا آپ دیکھیں MWM سے معاملات ہمارے طے پا چکے تھے، وہ ٹھیک راستہ تھا. سنی دہات کونسل کے ساتھ ہم نے کیا تھا تو ہماری 80 سیٹیں ضائع ہو گئی، مخصوص نشستیں. یہ کون کرتا ہے پارٹی کے فیصلے؟ کون اس طرح کے فیصلے کرواتا ہے جس سے طریقے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس میں تحقیقات کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ خود پارٹی کا ایسا کور کمیٹی کا آپ کو پتا ہوگا اس طرح فون کر رہی ہے، سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اختلافات تو نہیں ہے، اصل میں یہ فیصلے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ غلط فیصلے جو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ہمیں چکانی پڑ رہی ہے. یہ اس کا تعلق اختلافات سے تو نہیں ہے. جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان پہ ذمہ داری فکس ہونی چاہیے. میں نے یہ کہا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی اختلاف کی بات نہیں کی ہے، میں نے دو غلط فیصلوں کی نشاندہی کی ہے. تو لہذا کل جب ہم خان صاحب سے ملے اس پہ کافی ہماری گفتگو ہوئی. بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، عمر بھائی صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے بھی یہ موقف تسلیم کیا کہ یہ واقعی غلط فیصلے ہیں اور یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے. کیوں کر ہوئے اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ میٹر پراپ ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں نے فیصلے کیے. اور
जिन लोगों ने फैसले किए हैं फिर उनके नाम सामने आने चाहिए, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि दोनों फैसले गलत थे। लेकिन जी कौन लोग थे फैसला करने वाले मनोज साहब, कौन है जिम्मेदार था? आपको तो पता होगा ज़ाहिर है, और इसका क्या मुहासबा उन लोगों का नहीं होना चाहिए इतना बड़ा? नहीं, अब अगर मैं ये इस सवाल का जवाब दूं तो फिर इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा। ये मेरा काम नहीं है। मैंने खान साहब ने बेसिकली इस चीज को की निशानदेही की है और हमने इत्तेफाक किया है, लिहाजा ये पार्टी का काम है कि इसको, अगर मैं अपने तय निशानदेहियां करूंगा तो आपको पता है मेरे तो सर के बालों से ज्यादा मेरे दुश्मन पैदा हो गए हैं, तो कुछ और का इजाफा होगा। तो मनोज साहब, ये बल्लेबाज को कौन लेके आया था बीच में जब आपकी शानी साहब से मामलात ठीक ठाक मामलात पे आगे बढ़ते थे? लेके कौन आया, इंट्रोड्यूस करवाया था? पीछे जो भी से हो, मैं हल्फन कहता हूँ कि न मैंने बल्लेबाज को कभी देखा है, वो जो चेयरमैन था, न मुझे इल्म था, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। जिस दिन कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे अचानक इतला आ गई कि जी बल्लेबाज के कागजात आपने जमा करने हैं, एफिडेविट देना है, तो मुझे उस दिन इल्म हुआ है। तो पार्टी से मिलवाने वालों को भी आपने नहीं देखा? किसी आपने चले उनको तो नहीं देखा, लेकिन उन्हें पार्टी में किसने मिलवाया उन्हें तो आपने देखा होगा। देखिए, वो आप याद करें ना, वो दौर या वो वक्त जब आखिरी यानी 24 घंटे से भी कम टाइम कबल हमें इल्म हुआ कि बल्लेबाज भी कई हैं और हमने उनकी पार्टी के टिकट पे अप्लाई करना है। मुझे खुद मतलब है कोई कागजात नामजदगी जमा होने की कोई 8-10 घंटे कबल पता चला कि बल्लेबाज के साथ कोई बात हो गई है। आप बरना साहब ये बताएं कि खान साहब की आगे क्या सोच है, क्या राय है कि आप करने क्या जा रहे हैं? एक तो मुझे सभी पहले अली अमीन वाला जवाब दीजिएगा कि अली अमीन गन्नापुर के बारे में ये भी एक राय बहुत ज्यादा जो है कायम हुई है, एक तासुर है बहुत ज्यादा कि जो उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस वसूल हुआ 26 तारीख का दायरी वाला, उसके बाद उनकी टोन जो है वो सॉफ्ट हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है इस मुकदमे को प्रिजाइड ओवर करने का। ये इलीगली इन्होंने जुरिस्डिक्शन इज्यूम की है और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। और अली अमीन गन्नापुर साहब की जो मुलाकातें हैं वो ज़ाहिर सिर्फ वज़ीर आज़म से नहीं हुई, 2 मजीद अहम मुलाकातें भी उनकी हुई थी। कल गालिबन कोर कमेटी में भी डिस्कस हुआ था, तो वो 2 अहम मुलाकातें हैं, वहां से सर क्या पैगाम आया? देखिए, मैं कोर कमेटी की कल की मीटिंग में मैं अपनी मसरूफियात की वजह से शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मैं जेल में था उस वक़्त जिस वक़्त कोर कमेटी का इजलास था, तो मुझे इल्म नहीं है और ना अली खान से मेरी बात हुई है कि उनकी और किन लोगों से मुलाकात हुई है। अगर आप रोशनी डाल दें तो फिर मैं उसको कोई जवाब दे सकूँगा। अच्छा, वो जो जिन 2 और मुलाकातों की बातें हो रही है वज़ीर आज़म के अलावा, आप उन मुलाकातों के बारे में आपको इल्म नहीं है या आपको शायद उस बारे में पता नहीं था कहीं और से भी? नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया है। मैं इसीलिए तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप अगर मुझे बता दें कि किन शख्सियात से हुई हैं तो मैं इसमें रोशनी डाल सकूँगा। देखिए, एक तो आर्मी चीफ की बात करी थी, शायद उनसे भी उनकी मुलाकात गालिबन हुई है, और एक आप बारह ने किसी आप मुलाकात की बात हो रही। मेरा ख्याल नहीं है कि ये बातें ठीक होंगी, क्योंकि ये मैंडेट अली अमीन खान के पास है ही नहीं कि वो जो है इन लोगों से मिले, और शायद अली अमीन खान को के खिलाफ ये एक कैंपेन अब शुरू हुई है। जिस अंदाज में वो गए हैं वज़ीर आज़म से मिलने, तो पार्टी के कुछ और अपने वर्कर भी ज़रा मगालते का शिकार हैं, और ये मेरा ख्याल नहीं है मैं इसको उनके खिलाफ एक कैंपेन गर्दानता हूँ। ये बात नहीं मुमकिन है कि वो इतना बड़ा फैसला अपने तय करें। खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मिलने पे भी उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। अब वजह ये कि उनके खान साहब से मुलाकात के बाद जब मैं बाहर निकला तो अली अमीन खान की मेरी उनकी कॉल आई और फ़ोन पे हमारी बात हुई, तो जो भी उनके हवाले से बातचीत थी मैंने उनको बताई कि, और वो फिक्रमंद भी थे खान साहब के रिएक्शन के हवाले से। तो ये कब हटा रहे हैं आईजी केपी को? चूंकि इस्लामाबाद में तो अली गन्नापुर साहब क्या कहते हैं कि आईजी को हम रिटेन कर रहे हैं लेकिन चीफ सेक्रेटरी को फारिग कर रहे हैं, तो कब हटा रहे हैं आईजी को? मेरा ख्याल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर इस आईजी को रिटेन करने की इजाजत देंगे। इस आईजी ने बड़ा जुल्म ढाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे। कतई मुमकिन नहीं है कि ये आईजी जो है पीटीआई के दौर में आईजी रहे, और वर्कर्स जो हैं हमारे, उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है।
اپنی دور حکومت میں وہی چہرے جو ہمیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، غلط FIR کرتے تھے، وہ اگر مناصب پہ براجمان رہیں گے ورکر نے ہمارا حشر نشر کر دینا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا یہ جو نوٹس آیا ہے منڈے کا، اس پہ آپ کس طرح کے شواہد ہیں آپ کے پاس کہ آپ اس پہ لے کے جائیں گے؟ اور آپ نے جو ایک دعویٰ کیا تھا آپ کو پکڑ کروانے کی سازش ہو رہی ہے اور کچھ اسیسنس بھی ہائر کر لیے گئے، کتنے کریڈیبل ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے اس حوالے سے؟ جب آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میرے پاس وکیل ہوں میں سپریم کورٹ کا، اور میرے پاس جو ایویڈنس ہے وہ لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور FIA کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے ان کی چند کاپیز اپنے پارلیمنٹیرینز کو دی ہیں، شیئر کی ہے ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ، ضرورت ہوئی تو شاید پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ فائنلی بڑا صاحب یہ بتائیں کہ یہ اسپیکر عمر ایوب صاحب کو پوزیشن لیڈر ابھی تک انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے، ارادہ نظر آ رہا ہے آپ کو ان کا ان کو پوزیشن لیڈر نوٹیفائی کرنے کا؟ کیونکہ آج جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ پوزیشن لیڈر تو ابھی تک میں نے نوٹیفائی کیا ہی نہیں، میں کچھ ٹوٹ بھی کر رہا ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں گے، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کی PSC کی چیئرمین والا معاملہ بھی گزر تک آگے پڑ جائے گا؟ بہرحال اگر وہ اپوزیشن بھی خود بننا چاہتے ہیں اور حکومت بھی خود تو ہیں تو یہ نئی روایت بھی ڈال دیں، باقی یہ کس کو دیں گے اگر عمر ایوب خان کو نہیں نوٹیفائی کریں گے؟ آج تو پوری خطاب میں تو ہمیں اپوزیشن کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن بھی نہیں گردانتے ہیں، وہ عہدے بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جن کے پیچھے یہ مر رہے ہیں۔ عہدہ جو ہے نا وہ چاہے صدر کا ہو، چاہے گورنر کا ہو، اور چاہے سبزی منڈی کے آڑتیوں کی یونین کے صدر کا ہو، یہ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہذا اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک عہدہ ہے، پیک چیئرمین کا بھی ایک عہدہ ہے، اگر ان کی نظر ان پہ بھی ہے تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا موجودہ حالات میں کہ وہ ان عہدوں کو بھی ہتھیا لیں۔ تو یہ بتائیں اب آپ کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ ابھی تک آپ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی لیں گے، یہ جو آزادی کی وجہ سے آپ کا دعویٰ ہے ہم سیٹیں آپ کی بنتی جا رہے ہیں، اس پہ آپ کی ابھی تک ٹوٹل 35 شکایات آپ کی ابھی تک آئی ہے الیکشن کمیشن آف آسام میں کیپٹلس کے اندر ٹوٹل مجموعی طور پر، تو اس پہ آپ بتائیں کیا حال ہے؟ اور وزارت کی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کس حد تک جائیں گے؟ کوئی بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم اب جلسے شروع کر رہے ہیں، ملک بھر میں احتجاجی جلسے ہوں گے۔ پہلا جلسہ 23 مارچ کو رات 10 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ عید کے بعد لانگ مارچ بھی پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لاہور اور کراچی کے جلسوں کے بعد ہم لانگ مارچ کی اعلان یا کال دیں گے۔ اور اس میں یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کے بعد کوئی دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، یا کیا پلان کیا اپنا کس طرح سے تحریک کو لے کے چل رہے ہیں؟ پلان کیا؟ لگتا یہ ہے کہ شاید لانگ مارچ اخیر میں ہمیں شاید دھرنا ہی دینا پڑے گا، نظر یہ آ رہا ہے، یہ ہمیں لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ طریقت صاحب ایک طرف آپ مخالفت بھی کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کے مسائل آپ کے صوبے میں بہت زیادہ مالی مسائل ہیں، اسی طرح کے مالی مسائل پاکستان کے بھی ہیں، وہاں تو آپ اپنے صوبے کے لیے تو آپ نے کمپرومائز کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے آپ وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن IMF جو کہ پاکستان میں اس وقت ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا پاکستان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت، آپ کے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ادھر IMF ہیڈ کوارٹر پر امریکہ میں احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے اس احتجاج کی، اور دوسرا ویسے بھی جب پاکستان کو فنڈنگ ملتی ہے ہمارا احتجاج کرنا، کیا یہ بہت زیادہ جو ہے طریقے صاحب کی طرف سے بلا جواز نہیں ہے، جاتی نہیں ہے؟ سمر عباس صاحب یہ آپ نے بات نون لیگیوں والی کی ہے، وہ یہ بیانیہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے اس کے مفادات جائیں کو کھاتے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہردرمی دکھانی ہے، ضد دکھانا ہے، اور کوئی اکائیوں کو ایک دوسرے کے نزدیک جو ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کو بھی ملنا رائٹ اس کا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے پاس پیسے ہوں گے تو حکومت پاکستان KP کو بھی دے گی، باقی صوبوں کو بھی دے گی، تو پیسے آئے سے میں وہاں پہ احتجاج کر رہے، اس کا ڈھونڈنے والی کوئی بات ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پیسے میرے بھائی، پیسے اگر نہ ہوتے تو یہ 2 کروڑ 72 لاکھ کے مریم نواز صاحبہ ٹائر خریدتی جو ابھی میڈیا پہ سن رہے ہیں، تو پیسے ہیں تو ٹائر جو ہیں وہ 10 گنی مہنگی قیمت پہ خریدے جا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ IMF کو ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ قرضہ دینا ہے اس حکومت کو دیں
جس کا آڈٹ ہو، الیکشن آڈٹ، جو منتخب ہو صحیح طور پہ ان کو. اب یہ مطالبہ اگر کسی کو غلط نظر آ رہا ہے تو ان کی عقل پہ جو ہے صرف ماتم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ صاحب، بہت بہت تھینک یو سر، شکریہ. شکریہ.